ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور تقریباً 100 دن سے زائد کی جنگ کے بعد پاکستان اور قطر کی سخت سفارتی کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کی مفاہمتی یادداشت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر اتفاق ہو گیا ہے اور جمعے کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پاکستان کی میزبانی میں اس معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط کیے جائیں گے، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے فرانس میں فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے دوران ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اور اسٹریٹ آف ہرمز بھی جزوی طور پر کھول دی گئی ہے۔ اس سے پہلے امریکی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے اس معاہدے پر ورچوئل دستخط کر دیے ہیں۔ سینئر امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ عوام کے لیے جاری کر دیا جائے گا اور معاہدے کی تفصیلات آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر شائع کر دی جائیں گی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ کئی ہفتوں کی سخت بات چیت اور اسرائیل اور دیگر اسپوائلرز کی جانب سے مذاکرات کو مسلسل ڈی ریل کرنے کی کوششوں کے باوجود طے پا گیا ہے، حتیٰ کہ کل اس معاہدے کی باضابطہ طور پر تصدیق سے چند گھنٹے پہلے تک یعنی آخری وقت تک اسرائیل کسی نہ کسی طرح سے اس معاہدے کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں کرتا رہا تاکہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، اور اسی سلسلے میں کل اسرائیل نے لبنان میں سیز فائر اور خاص طور پر بیروت میں حملے نہ کرنے کی ضمانت کے باوجود بیروت کے جنوبی علاقے پر حملہ کر دیا، جس کے بعد معاہدہ ہونے کے امکانات پھر سے خدشات کا شکار ہو گئے اور ایران کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی دھمکیاں سامنے آنے لگیں۔ اور اسی لیے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بار پھر معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ٹرمپ نے امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے نیتن یاہو کے اس فیصلے پر سخت زبان بھی استعمال کی، جبکہ اس دوران ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بھی ایران میں معاہدے کی حامی سویلین قیادت پر ہونے والی تنقید اور الزامات پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا کو اس جنگ کے خاتمے کا پیغام پہنچایا اور اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر باضابطہ طور پر اتفاق ہو گیا ہے اور جمعے کو جنیوا میں اس معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بیان آنے کے بعد بین الاقوامی مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں 5% تک گر گئیں اور ایک عرصے بعد WTI کروڈ $80 فی بیرل کی سطح سے نیچے آ گیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دیا گیا جنگ کے خاتمے اور امن کے فیصلے کا یہ پیغام دنیا بھر کی ہیڈ لائن بن گیا۔ ہر کوئی پاکستان کے وزیر اعظم کے پیغام کو شیئر کرنے لگا اور پھر ایران اور امریکہ نے بھی باضابطہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے اس پیغام کی تصدیق کر دی۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے اس پیغام پر اپنی حمایت کا اظہار کیا اور پاکستان اور قطر کی معاہدے کے لیے کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ کل رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 2:15 پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انتہائی سخت مذاکرات کے بعد ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دونوں فریقوں نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور اس معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے یعنی 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید لکھا کہ ہم امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تنازع کے سفارتی حل کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ ہم اس ثالثی کی کوشش میں ہمارے بھائیوں اور قطر کی عظیم قیادت کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس معاہدے تک پہنچنے میں مدد فراہم کی۔ ہم خاص طور پر سعودی عرب اور ترکی کی دور اندیش قیادت کے بھی بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے اس عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ معاہدہ طے پانے کے بعد ثالث فریق اس ہفتے سلسلہ وار ملاقاتوں کی سہولت فراہم کریں گے اور یہ ملاقاتیں معاہدے کے ابتدائی نفاذ سے متعلق بات چیت، تکنیکی مذاکرات اور معاہدے پر دستخط کی تقریب کے لیے بنیاد فراہم کریں گے۔ اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان کے تقریباً 14 منٹ بعد 2:29 پر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سب کو مبارک ہو، اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ میں اس معاہدے کے ذریعے اسٹریٹ آف ہرمز کو بغیر کسی ٹول کے کھولنے کی مکمل منظوری دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو بھی فوری طور پر ختم کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ دنیا کے جہاز اپنے انجن دوبارہ اسٹارٹ کر دیں اور تیل کی ترسیل شروع کر دیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل نے بھی باضابطہ طور پر معاہدے پر اتفاق کا اعلان کر دیا اور ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ایران کی معزز قوم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے شہید رہنما کی قیادت میں امریکہ اور صہیونی دشمن پر اپنی برتری مکمل کر لی ہے اور ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی تدابیر، عوام کی حمایت اور اسلام کے مجاہدین کی انتھک کوششوں کے تحت کئی ماہ پر محیط مشکل اور انتہائی گہرے مذاکرات کے بعد اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی بنیاد پر
ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات یعنی اسلام آباد مذاکرات کی مفاہمتی یادداشت کو 14 جون کی شام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ اور فوجی کارروائیاں آج رات سے فوری اور مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی بھی فوری اور مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ اس ایم او یو پر دستخط کی تقریب باضابطہ طور پر 19 جون بروز جمعہ منعقد ہوگی۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات اس وقت تک مؤخر رہیں گے جب تک دوسرا فریق مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر لیتا۔ ایران پاکستان اور قطر کی کوششوں کو سراہتا ہے، جبکہ آج پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کی اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی اور یہ تقریب پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ 20 مئی کو یعنی آج سے تقریباً 4 ہفتے پہلے جب امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ بات چیت کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت ہمارے پروگرام میں جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی اعجاز سید نے یہ خبر دی تھی کہ ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات پاکستان میں ہوں یا جنیوا میں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ یہ پاکستان کی ہی میزبانی میں ہوں۔ ایسے میں جمعے کو جنیوا میں ہونے والی تقریب میں ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر کالیباف کی جانب سے معاہدے پر دستخط کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ کل رات کو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم فی الحال اس حوالے سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون معاہدے پر دستخط کے لیے جنیوا جائے گا۔ جے ڈی وینس کے مطابق ممکن ہے کہ خود صدر ٹرمپ بھی جنیوا جا سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے علاوہ اس معاہدے تک پہنچنے میں قطر کی قیادت نے بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے اور دونوں ممالک آخر تک مذاکرات کو دونوں طرف موجود اسپوائلرز سے بچاتے رہے اور اس دوران قطر اور پاکستان دونوں کے اعلیٰ سطح کے وفود کئی دفعہ تہران بھی گئے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے میں مدد دی۔ قطری وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ تمام فریق آئندہ مذاکرات میں مثبت اور تعمیری انداز اپنائیں گے جس سے اس پیش رفت کو مضبوط بنانے اور اس پر مزید تعمیر کرنے میں مدد ملے گی۔ ہم اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ قطر ان کوششوں سمیت مکالمے اور پرامن ذرائع کے ذریعے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سلامتی اور استحکام کو بہتر کرنے کی تمام کوششوں کا مضبوط حامی رہے گا۔ اس ساری صورتحال میں ابھی تک اس معاہدے کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم دونوں طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ابتدائی طور پر ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے گا اور اس کے بدلے میں امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا، جبکہ تمام محاذوں پر جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ ہو جائے گا۔ تاہم ٹرمپ کے پہلے بیان سے ایسا لگا کہ شاید اسٹریٹ آف ہرمز فوراً ہی کھول دی جائے گی، تاہم بعد میں ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ عظیم معاہدہ پورے خطے میں امن اور سلامتی لائے گا۔ مجھ سے پہلے کئی امریکی صدور نے ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام رہے۔ خطے کے رہنماؤں کو پہلی بار ایسا امریکی صدر ملا ہے جو انہیں حقیقی امن حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ جمعے کو معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد نیول مائنز کی صفائی کے مقصد سے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی جائے گی اور خطے سمیت پوری دنیا کے لیے دونوں سمتوں میں تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اور پھر آج ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کر دیا کہ بحری جہاز چلنا شروع ہو گئے ہیں اور اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر نکل رہے ہیں، جن میں سے بہت سے تیل سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ جہاز جنوبی ہائی وے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں جو مکمل طور پر محفوظ، مضبوط اور صاف ستھرا ہے۔ سفر کے لیے دیگر راستے بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے ایرانی میڈیا سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ مفاہمتی یادداشت صرف سفارتکاری کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ ایران کی فوجی کامیابیوں کی مرہون منت ہے۔ یہ معاہدہ ان شہداء کے پاک خون کی بدولت ممکن ہوا ہے جو ہم نے ایران میں اسلامی نظام کے دشمنوں کے مقابلے میں پیش کیے۔ کاظم غریب آبادی کا مزید کہنا تھا کہ باضابطہ دستخط کے بعد مفاہمتی یادداشت کا مسودہ شائع کر دیا جائے گا اور یہ دستخط جمعے کے دن ہوں گے اور دونوں وفود کے سربراہ آئندہ مذاکراتی انتظامات طے کرنے کے لیے بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک امریکہ کی جنگ کے خاتمے، ناکہ بندی کے خاتمے اور اثاثوں کی واپسی سے متعلق ذمہ داریوں کی تصدیق کی جائے گی۔ 60 دن کے مذاکرات میں ایران کی شرکت اس بات سے مشروط ہوگی کہ امریکہ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔